وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم، اور ساتھ ہی شہادت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اور معصومین علیہم السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو رہے گا، چونکہ جناب خدیجہ کا ذکر ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ترویج اسلام اور مال کے حوالے سے کچھ گفتگو رہے گی انشاءاللہ. اور آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہے استاد محترم حجت الاسلام المسلمین مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب. ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. اگر اجازت ہے پروگرام شروع کریں. بسم اللہ. ملک و قوم کی ترقی کے لیے اور ہر چیز کی پروگریس میں ہمیں مال کی کافی اہمیت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے جب بات مذاہب کی جاتی ہے اور ترویج مذاہب کی بات کی جاتی ہے تو جہاں دیگر عناصر کار فرما رہتے ہیں وہیں پر مال کی بھی بڑی اہمیت ہے. لہٰذا اسی حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہوگی. اس سے پہلے اگر سے ایک سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ اسلام میں خود مال کے بارے میں کیا بیان ہوا، یعنی مال کمانا کیسا ہے اور یہ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اس جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ شریعت نے بہرحال تجارت کرنے کو اور مال کمانے کو ایک اس کا شوق دلایا ہے. یعنی دیکھیں، کسی چیز کا شوق دلانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پازیٹیولی کہا جائے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور اس کے فوائد اور اثرات بیان کیے جائیں. ایک دفعہ نیگیٹیولی کہ نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. ٹھیک. تو اتفاق سے تجارت کے حوالے سے دونوں طرح کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ترک تجارت کو عقل کی کمی کا سبب قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی اگر کوئی شخص تجارت کو ترک کرتا ہے تو اس کی عقل ناقص ہے، یا اس کی عقل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح کی تعبیرات ملتی ہیں. بے شک. اور اس کے اگینسٹ تجارت کرنے والے کو، یعنی تجارت کی طرف شوق دلانے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو یہ اس کی عقل کی ترقی اور عقل کا رشد کا سبب بنتی ہے. ماشاءاللہ. تو بہرحال اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے شریعت میں کہ تجارت کرے انسان، بلکہ شاید نوکری سے، اب جو مجھے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ نوکری سے زیادہ بہتر یا زیادہ رغبت جو دلائی گئی ہے وہ تجارت کے اوپر، کہ اپنا کام کرنے اور اپنا کمائی کا ذریعہ ہونے کے اوپر شوق دلایا گیا ہے. بے شک. تو اگر یہ تجارت جو آپ فرما رہے ہیں، بزنس اس سے مراد ہو گیا، یعنی انسان جو بزنس کرتا ہے، چاہے چھوٹا بزنس ہو، بڑا بزنس ہو؟ جی ہاں، اس میں ہر طرح کا کاروبار اور تجارت کے جو ذرائع ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور مال کی محبت کے حوالے سے دیکھیں، یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہے اسلام کا کہ غیر خدا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. محبت فقط خدا سے کریں، اور ان سے کریں کہ جن کو خدا نے محبت کرنے کا جن کے ساتھ حکم دیا گیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں. باقی جو دنیاوی چیزیں ہیں، مال کی محبت ہے یا جاہ کی محبت ہے، یہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں. یعنی اگر یہ پازیٹیولی ہوں تو یہ بری نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک روایت میں ملتا ہے ہمیں کہ ایک شخص چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے امام سے کہا کہ مولا، میرے دنیا پرست ہو گیا ہوں اور میرے دل میں مال کی بہت محبت آ گئی ہے، مجھے کچھ طریقہ بتائیں کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں.
تو امام نے فوراً اس کو نسخہ نہیں بیان کیا، ٹھیک، بلکہ امام نے پہلے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ مال چاہتے کیوں؟ اس نے کہا میں مال اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال ہو، میں دیکھتا ہوں کتنے سارے لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، میرے اقربا میں، میرے رشتہ داروں میں ضرورت مند حضرات ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں ان کی مدد کروں، ان کی مشکلات کو حل کروں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ تو حب دنیا نہیں ہے، یہ تو حب آخرت ہے۔ بے شک، یہ والی مال کی محبت ممدوح ہے، مذموم نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر انسان مال کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے مگر وہی الذی جمع مالوں و عددا، مال جمع کرتا رہے، گنتا رہے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا، خرچ نہیں کرنا، نہ لوگوں کی مدد پہ، نہ اپنے، حتیٰ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، حتیٰ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بس جمع کرتا رہے، جمع کرتا رہے، جمع کرتا رہے، یہ مذموم ہے۔ ٹھیک، بس اگر مال کو آپ خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ممدوح ہے، اس کے کمانے کے اوپر بھی تشویق کی گئی ہے اور اس کے ہونے کو بھی برا نہیں مانا گیا۔ ٹھیک، اور اگر آپ مال کو خدا سے کاٹ دیں، آخرت سے کاٹ دیں، تو یہ مال جو ہے وہ مذموم ہے اور جس کی مذمت یعنی وغیرہ اپنی کی ذات تک محدود نہ کرے۔ حتیٰ میں نے کہا نا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں حتیٰ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مال کو اپنے اوپر محدود نہ کرو، اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر، بلکہ بعض روایتوں میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جتنا آپ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اتنی زیادہ وسعت پروردگار عالم، یہ مفہوم ہے روایتوں کا، آپ کے لیے قرار دیتا ہے۔ تو اگر تم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو مال بڑھانے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ اس کو جمع کرنا شروع کر دو۔ مال بڑھانے کا صحیح طریقہ یہ کہ اس کو دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کر بے دو۔ شک، جتنا خرچ کرو گے اتنا مال تمہارا بڑھے گا۔ بے شک۔ انفاق در راہ خدا، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ تو اگر جو سیونگز کی جاتی ہے، نارملی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا فیوچر ایک طریقے سے سیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یار دیکھیں، مجھے جتنا، جو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو تھوڑی بہت پڑھائی کی ہے یا جتنا بھی دیکھا ہے، وہ بھی آذوقے جو آپ کے کھانے پینے کی حد تک جو ہے نا، اتنا بس ملتا ہے کہ 1 سال کا آذوقہ آپ کے پاس ہونا چاہیے میکسیمم۔ اگر ہم ڈھونڈیں نا روایتوں میں تو شاید اس قسم کی کچھ روایتیں آپ کو مل جائیں کہ جس میں کہا گیا کہ آپ کے پاس 1 سال کا آذوقہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ روایتیں جا کے چھان ماریں، آپ اب تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، بے شک آپ ایک کلمہ لکھتے ہیں تو پورا اس کا آپ کے سامنے اس کا جغرافی آ جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی ڈھونڈیں گے آپ کو شاید کہیں، مجھے نہیں کم سے کم یاد پڑتا کہ ایسی کوئی روایتیں آپ کو ملے کہ مال کو جمع کرو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا نا کہ مال کو خرچ کرنا ضرور اچھا ہے، مال کو جمع کرنے کے اوپر کہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی رغبت دلائی گئی ہو کہ بس مال کو جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو۔ نہیں، مال جمع کرنا شریعت میں کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ بہت زیادہ مال کے پیچھے جانا بھی شریعت میں کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے، ٹھیک۔ الا یہ کہ ہدف آپ کا مال کے پیچھے جانے کا خدا کی راہ میں انفاق کرنا ہو اور مومنین کی یا مسلمانوں کی امداد، مالی امداد کرنا ہو، تو وہ ایک حد تک ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے پورا ہم و غمی مال کو بنا لیں۔ اور اگر اسی حوالے سے اگر آگے بات کیجیے تو جو انسان مال کما رہا ہے اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر میں آسان جواب دوں آپ کو تو وہ تو یہی ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ مصرف کرنا چاہیے کل کو جس کا وہ جواب دے سکے خدا کو۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، ایک اشارہ کر دوں ایک واقعے کی طرف۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، پیغمبر کو کسی نے خبر دی کہ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا، یہ اس وقت ہمارا بھی مزاج ایسا ہی ہے، اس کو بھی اسلام نے اور صاحب دین نے پسند نہیں کیا۔ کیا مزاج بن گیا ہے؟ خبر دی گئی کہ جی لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، جب ان پر اعتراض کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی حرام میں تو خرچ نہیں کر رہے، ہم تو حلال خرچے کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تو اس موقع پہ جس طرح بعض نے نقل کیا ہے کہ ایک گرم دن تھا، پیغمبر نے کچھ لوگوں کو روکا اور ان کو کچھ درہم دیے کہ یہ تم لوگ خرچ کرو، ان میں امیر المومنین بھی شامل تھے۔ چلے گئے سب لوگ، خوش ہو گئے، جب پیسہ مل رہا ہوتا ہے اس وقت تو انسان خوشی ہوتا ہے، خوش ہو گئے کہ جی پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ مہینے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ مدت بعد، انتہائی شدید گرمی کا دن، یعنی بقول بعض علماء کے کہ یہ اگر پیغمبر شاید نماز پڑھانے والے نہ ہوتے تو لوگ مسجد میں شاید نماز پڑھنے بھی نہ آتے، اتنا شدید گرم دن۔ اس دن میں اللہ کے رسول نے، اب لوگ آئے ہیں تو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو تو جلدی سے ہم بھاگیں،
لیکن اس میں اللہ کے رسول نے ان سب لوگوں کو روک لیا جس کو وہ پیسے دیے تھے. ٹھیک. اور اس کے بعد لے کر چلے, کہا آؤ میرے ساتھ. اور شہر کے باہر, اب آپ ذرا سوچیں, مکہ اس زمانے کا مدینہ, صحرائی علاقے ہیں, تپتے ہوئے صحرا میں لے گئے, پھر ایک کرم سے پتھر کے اوپر, اب کہا کہ سب جوتے اتار کے اس پہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ وہ جو مثلا فرض کریں 100 درہم, 10 درہم, 50 درہم, جتنے بھی درہم دیے تھے کہاں خرچ کیے. دیکھیں اب جو کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں نا, کوئی حرام لسٹ نہیں گنا رہے ہیں, سارے حلال خرچے, مگر جتنی دیر میں ان کا حساب کتاب پورا ہوا اتنی دیر میں ان کے پیروں میں چھالے نکل گئے. اب لوگوں کو یہ تھا, تجسس تھا کہ اب دیکھیں علی کیا کرتے ہیں. علی نے جوتے اتارے, گئے, راہ خدا میں صدقہ کر دیا, اتر کے واپس آ گئے. سبحان اللہ. اب کہنے کا مقصد یہ کہ حلال خرچوں کا بھی امیر المومنین کے جب مسائل پڑھے جاتے ہیں, جب ام کلثوم کے گھر تشریف لائے اور 2 نعمتیں رکھی, تو ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف رخ کر کے میرے مولا نے یہ جملہ کہا تھا کہ اما فی حلالہا حسابن, کیسی ہے یہ دنیا جس کی حلال چیزوں کا بھی حساب تو دینا ہی ہے نا. بے شک. تو ایسے خرچ کریں کہ جس میں آپ کے لیے حساب دینا آسان ہو جائے. سب سے بہترین طریقہ جو یہ روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی چیزیں. حلال خرچوں میں بھی کچھ نہ کچھ حد بندی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی حلال ہے تو جہاں مرضی جتنا مرضی جیسے مرضی خرچ کرو. حلال خرچوں کو بھی تھوڑا سا کنٹرول طریقے سے خرچ کرنا چاہیے, حلال خرچوں میں بھی. باقی اگر اسی سے متصل اگر ایک یہ سوال کیا جائے کہ عام طور پہ جو کیٹیگریز بنتی ہے کہ انسان اپنی مطلب اکثر توزیع المسائل میں بھی مسائل پڑھتے آتے ہیں, انسان اپنی حیثیت سے نہ بھرے خرچے کے حوالے سے, تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو معاشرہ کس حد تک آپ کے خرچوں کو سمجھیں ایبزارب کر لے. اب میں صرف سمجھانے کے لیے اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. اگر آپ نے کوئی خرچہ کیا اور معاشرے کی آنکھیں باہر آ گئیں, لوگوں کی, معاشرہ تو لوگ ہی ہیں نا, ارے فلانے نے یہ کیسے کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سگنل ہے کہ آپ نے خرچہ تھوڑا شان سے بڑا کر لیا. ٹھیک. حالانکہ کوئی علامت ہے تو فقہ میں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. تو شان یعنی جو معاشرہ, عرف اور معاشرے کے لوگ آپ کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ اس حد تک آپ کو خرچہ کرنا چاہیے, وہ ہے آپ کی حیثیت اور شانیت. بے شک. اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اسراف بن جائے گا. بے شک. شان سے بڑھے گا تو اسراف بھی بنے گا. اسراف ویسے آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر پھر خمس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ خمس بھی دینا پڑتا ہے. ٹھیک. تو جو خرچہ آپ اپنی حیثیت کی, معاشرتی حیثیت کے حساب سے کر رہے ہیں, وہ دیکھیں پھر وہی اگین بات ہوئی ہے کہ وہ جائز تو ہے, لیکن اس کو بھی سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک. باقی آگے جو انسان کے مصارف ہے ان میں وہ کس طریقے سے مطلب دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کچھ تو ایسے مصارف ہے جو واجبات ہے جو اسے ادا کرنے, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی, لیکن اس کے علاوہ اگر وہ خود سے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو کس انداز میں وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ, قرآن نے بہت اس کے اوپر تاکید کی ہے. انفاق در راہ خدا, ایک تو جو آپ کے مالی واجبات ہیں, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, فطر ہے, وہ تو دیکھیں آپ کو دینا ہی دینا, اس میں تو آپ کے پاس آپشنز نہیں نا. نہیں. اچھا ایک, اب مجھے نہیں پتا کہ اچھا ہے یا برا, یہ آپ فیصلہ خود کیجئے گا, لیکن ایک ٹرینڈ سا چلتا آ رہا ہے کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہیلپ بھی کرنی ہے, مالی امداد بھی کرنی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں مثلا خمس و زکوٰۃ سے فطرہ دے دیں اس کو, مجھول المال والا جو بینک کا صدقہ ہوتا ہے وہ اس, یعنی ہم اپنی ہیلپ بھی جو ہے, صحیح ہے یہ خدا نے رکھا فقراء کے لیے, لیکن آپ کے مال میں اس سے ہٹ کر بھی مستحب انفاق بھی قرار دیا ہے پروردگار عالم نے, اور شاید وہ زیادہ برکت اور اس کی برکتیں بھی ہیں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا, روایتوں میں یہ ملتا ہے المعونہ بقدر معونہ, معونہ یعنی خدا کی امداد آپ کے اخراجات کے حساب سے ہوتی ہے. آپ لوگوں کے حق میں اپنے ہاتھ کو تنگ رکھیں گے, پروردگار عالم آپ کے حق میں اپنے ہاتھ کو تنگ کر دے گا. بے شک. آپ لوگوں کے حق میں اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے, پروردگار عالم آپ کے حق میں اپنے ہاتھ کو کھلا کر دے گا. بے شک. لہذا مستحب انفاق کی بہت زیادہ تاکید ہے. کوشش کریں کہ یعنی میں نے کہا نا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی کی اگر مدد کرنی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے اس کو
جو ہمارے مالی واجبات ہیں اسی میں ایڈجسٹ کریں. صحیح ہے, انہی کے لیے ہے یہ مالی واجبات بھی, لیکن اگر وہاں پر وہ ایلیجیبل نہیں بنتا ہے یا اس کے ذریعے اس کی پوری امداد نہیں ہو پاتی ہے تو ہم یہ نہ کریں کہ بس جتنا ہے وہ یہی ہے. ٹھیک, اپنے مال سے خرچ کریں, اس کی برکتیں, اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. یہ مستحب انفاق کی تو بات ہوگی, واجب انفاق کون کون سے انسان میں؟ ٹھیک ہے, واجب انفاق تو یہی ہے, خمس آپ کی گردن پر ہے جس میں سے آدھا حصہ سہم سادات ہے جو سادات فقراء کو دیا جاتا ہے. البتہ اس کا ضرور ذہن میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جن فقراء سادات کو دیا جائے جو شرائط توضیح المسائل میں درج ہیں وہ شرائط ان میں ہونی چاہیے. ہم ایک کام بھی کریں اور ہماری ذمہ داری بھی پوری نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے شک. لہذا ان شرائط کے ساتھ آپ سہم سادات خود سے بھی آغا سیستانی کے نظریے میں ضرورت مند سادات کو دے سکتے ہیں. بے شک. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سامعین اور ناظرین سے ایک درخواست یہی کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اگر آپ ایسے سادات کو جانتے ہیں, آپ کے ٹچ میں ہیں, آپ کے اطراف میں ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں ہوں, آپ کے اڑوس پڑوس میں ہوں, ان میں شرائط بھی ہوں. خاص طور پہ دیکھیں, میری تاکید ہے یہ نہ ہو کہ آدھا مسئلہ آپ سنیں اور کہیں جی آغا نے کہا تھا کہ جی یہ کر لو. شرائط کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہ جب شرائط پوری کرنے والا سید اگر آپ کو ملتا ہو تو بجائے اس کے کہ خمس کا جو سہم سادات کا حصہ ہے وہ ہم ادھر ادھر بھجوائیں, وہ اپنے شہر کے سادات کے اوپر خرچ کریں. آپ منتہا اس کے مسائل پوچھیں اور اس کے حساب سے خرچ کریں, مسائل پوچھے بغیر اس کے اوپر خرچ نہ کریں. باقی اگر یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہاں یہ تو ایک ہے. دوسری چیز ہے زکوٰۃ, اس کے مصارف 7-8 مصارف توضیح المسائل میں دیے گئے, ان میں سے ایک مصرف جو ہے وہی فقراء اور مساکین ہے. ٹھیک, کہ ضرورت مند اور ان ضرورت مندوں کی ضروریات کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے. البتہ وہاں پہ بھی کچھ شرائط ہیں, اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کیا جائے. تیسرا جو ہے واجب انفاق جو بنتا ہے وہ آتا ہے فطرے کی شکل میں. ٹھیک, فطرے میں بھی جو آپ رمضان ابھی آئے گا, رمضان جو ابھی ختم ہوگا تو رمضان کے آخر میں جو آپ فطرہ نکالتے ہیں تو وہ بھی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے آپ فقراء کو دے سکتے ہیں. اگر آپ خود ایسے فقراء کو جانتے ہیں تو آپ خود ان کے اوپر خرچ کریں, نہیں جانتے تو مجتہد یا اس کے وکیل کے ذریعے آپ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر پھر میں ایک بات آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں بھی بالآخر اسی معاشرے میں رہتا ہوں, کچھ چیزیں میں نے محسوس کی ہیں. XYZ کوئی بھی ہو, بہت لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, بہت لوگوں میں راشن بانٹتے ہیں, اس کے اپنے رشتہ دار بیچارے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. بے شک. دیکھیں آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو نہ دیں, لیکن بالآخر اگر آپ کے اطراف میں آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں, آپ کے رشتہ داروں میں ایسے بچے ہیں جن کی فیسوں کے مشکلات ہیں, آپ کے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کے راشن کی مشکل ہے, آپ کے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کی گھر کے کرائے کی مشکل ہے, آپ کے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کی میڈیسنز کی مشکلات ہیں یا میڈیکل کی مشکلات ہیں, تو آپ ان کو بھی انٹرٹین کریں, دوسروں کو بانٹیں, اپنوں کو ڈانٹیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ دیکھیں جو فقہ کا مزاج ہے, فطرے کی بھی بات آتی ہے اور دوسری چیزوں کی, تو ادھر بھی یہ کہا جاتا ہے, یہ صدقات مستحب صدقات کی بات آتی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں, پہلے اپنے اطراف میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو مقدم کریں. لیکن ہمارا مزاج الٹا ہو گیا ہے, ہم سب کو دیں گے, سب کو بانٹیں گے, اپنے رشتہ داروں کو نہیں بانٹیں گے. اچھا, اس کی بعض اوقات ایک دو وجوہات جو سننے میں آتی ہیں وہ بھی میں عرض کروں. مثلا بعض کہتے ہیں یار رشتہ داروں کو دو تو پھر وہ گلے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں اول تو یہ کہ یہی بات دوسروں میں بھی ہے, دوسروں کو دے وہ بھی گلے پڑ جاتے ہیں. بے شک. تو جس طرح آپ دوسروں کے گلے پڑنے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے باوجود ان دوسروں کو دیتے ہیں, تو صحیح ہے, جو آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں, جتنا نہیں کر سکتے اس کو منع کر دیں. صرف اس وجہ سے کہ وہ گلے پڑ جاتے ہیں آپ ان کا بالکل ہی نہ کریں, میرے خیال میں یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ ابھی فرض کریں راشن کا کر سکتے ہیں, راشن کا کر دیں, وہ آئے فیس کے لیے کہیں جی نہیں کر سکتا, لیکن فیس کا نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ راشن بھی نہ کریں, فیس کا نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ اس کی دوائیوں کا بھی نہ کریں, یہ کام آپ لوگ نہ کریں. لہذا کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے ان انفاقات کا حصہ بنائیں. اور میری رشتہ داروں سے بھی گزارش ہے
کہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی نہ ماریں، کہ اگر فرض کریں ایک شخص دے رہا ہے تو کسی کو بھی اتنا زیادہ فورس نہ کریں کہ وہ آپ کے فورس میں آ کر تنگ آ کر آپ کا راشن پانی ہی، دیکھیں بند کوئی بھی نہیں کر سکتا، دینے والی ذات خدا کی ہے، بے شک لیکن بالآخر خدا نے بھی تو دنیا میں ہی وسیلے بنائے نا. بے شک ایک دروازہ خدا نے اگر آپ کے لیے کھولا ہے تو آپ اس کو کیوں بند کرتے ہیں؟ بے شک تو اس لیے میری ان رشتہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں کہ اتنا پریشرائز کریں سامنے والے کو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کا حق ضائع نہ کریں. خیر ایسے تو معاشرے کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ بندہ باہر اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہاں پبلسٹی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں اب دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہو تو نام ہے گھر والوں کا، ممکن ہے گھر والے یعنی رشتہ دار تو چاہتے بھی ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، وہی والی بات ہے، عزت نفس ہے. اور یہ بھی اگر کر سکتے ہیں آپ لوگ، جس طرح رمضان کے یہ معذرت کرونا کے شروع میں جو ہوا تھا کہ گھر گھر لوگوں کو راشن پڑ، رمضان آتا تو ہم لائنیں لگوانا شروع کر دیتے ہیں. بے تو شک یہ اگر آپ کر سکیں کہ ڈور سٹیپ پہ ان کو یہ سہولت دیں کہ ان کا راشن ان کے گھر پہ پہنچے، ان کو پریشان، آپ خود سوچیں جب آپ ایک عمومی اعلان کرتے ہیں جی مطلب فلانی تاریخ کو راشن بانٹا جائے گا، آپ سوچیں اتنے سارے لوگ اتنی گرمی میں روزے سے ہیں، بغیر روزے کے ہیں، کوئی بیمار ہے، کہ آپ نے ان کو لائن پہ لگا دیا، تو کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ان کو گھروں تک پہنچائیں تو میں مشورہ تو یہی دوں گا کہ یہ ایسا کام انتظام ہونا چاہیے کہ ان کے گھر تک یہ راشن پہنچے. باقی اگر اسی سے متصل ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا کوئی مطلب بظاہر اسے دکھاوا کہا جائے یا لوگوں کو بتانا، لیکن کیا یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ انسان یہ چاہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی کام کرنے کی ترغیب ملے؟ خالص یہی نیت ہو تو بھلے. یعنی بہت سے افراد یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تصویر کھینچی اس وجہ سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو، ہم اس طرح سے اگر خالصتاً یہی نیت ہو کہ میں اس لیے باہر دے رہا ہوں یا باہر دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو شوق حاصل ہو، تو ممکن ہے یہ ایک، کیونکہ بعض جگہ پر فقہ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ ایک عمل مستحسن ہو جائے اور اچھی چیز ہو جائے، لیکن اگین پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یہ فائدہ زیادہ ہے وہ یا وہ نقصان زیادہ ہے کہ لوگ اتنی لمبی لائن میں راشن کی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں سامنے والے کی عزت نفس، مثلا میں بھی وہیں کھڑا ہوا ہوں، آپ بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں چاہتے مجھے پتہ چلے، میں نہیں چاہتا آپ کو پتہ بے چلے، شک تو یا تو آپ نہیں جائیں گے تو نقصان ہے، بے شک. اور جائیں گے تو عزت خراب ہے. تو بالآخر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہرحال بہتر ہے. باقی اگر یہ جو ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے بھی سوال ہو جائے کہ دین اسلام کی کس طریقے سے اس مال کے ذریعے سے ترویج کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مال کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا کا نہیں چلتا، نہیں سر. لہٰذا دین اسلام کی ترویج کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو آپ مال کے ذریعے کر سکتے ہیں. مال کے ذریعے آپ جو ہے جس طرح، اب آپ کو میں اس کو تھوڑا سا مزید موضوع سے ریلیٹ کر دوں کہ جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال جب رسول خدا کے ہاتھ میں آئے تو رسول خدا نے اس مال کو صرف ایک جگہ پر نہیں استعمال کیا کہ آپ کہیں کہ جی صرف مثلا فرض کریں کہ دین کی جام پر جو مبلغ جائے گا ہم اسی کو ہی صرف دیں گے، نہیں، بے شک اس مال کو لوگوں کے قرضے ادا کرنے میں بھی خرچ کیا، یہ بھی ایک طریقے کی خدمت ہے. بے شک اس مال کو جو ہے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا گیا. بے شک اس مال کو جو ہے وہ اسی طرح تبلیغ کے دین کے لیے بھی، جنگوں کے لیے سامان خریدنے کے لیے، شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں. شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ان کا بھتیجا جو ہے وہ گندم اور کیا کہتے ہیں کھجوریں وغیرہ پہنچایا کرتا تھا. تو مختلف مظاہر ہیں دین خدا میں مال کو خرچ کرنے کے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے دینی ترویج و تبلیغ. دیکھیں ایک نظام خدا نے بنایا ہے بالآخر، اور پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، ائمہ کے زمانے میں بھی تھا کہ مبلغ بھیجا کرتے تھے، درست. اور دیکھیں مبلغ بھیجنے کے لیے بالآخر اخراجات ہیں. مبلغ کا گھر بھی ہے، مبلغ کے بچے بھی ہیں، مبلغ کو جانا بھی ہے، مبلغ کو وہاں رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا، تو یہ سارے اخراجات ہیں. تو مبلغین کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کتابوں کو چھپوانے کے اوپر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ اس مال کے ذریعے جو ہے دین کی خدمت اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو مومنین تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کی کمک کر سکتے ہیں، ان کی دستگیری کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے. ایک عنوان ہے مؤلفۃ القلوب کا، جی. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہ آپ کافروں کو مال دیں
اور اس مال کے ذریعے وہ مثلا فرض کریں ممکن ہے مسلمان ہو جائیں, بے شک اس مال کے ذریعے ممکن ہے وہ جنگ میں آپ کی مدد کریں, بے شک جنگ میں مثلا آپ کو راز لا کے دیں, بے شک کسی بھی طریقے سے آپ کے اسلام کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو حتیٰ کافروں پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے مال کو. بے شک تو یہاں تو پھر ہم مسلمانوں پہ اور دیندار لوگوں پہ بعض اوقات خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو مختلف مذاہب ہو سکتے ہیں, یہ مدرسے چلتے ہیں, بے شک اتنے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کافی ذوق اور شوق پیدا ہو گیا ہے درسوں کا, مدرسوں کا, کلاسز کا, لیکچرز کا. آپ کا کیا خیال ہے یہ بغیر پیسے کے چل سکتی ہیں کام؟ نہیں چل تو سکتا. جتنے بھی مظاہر ہیں جن کے ذریعے آپ دین کی ترویج و تبلیغ کر سکتے ہیں, آپ ان میں اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی بات یہی کہ فقط مطلب واجبات کی حد تک محدود نہ رہے, مستحب انفاق کی جی ہاں طرف جی بھی ہاں, آئیں. واجبات کی حد تک محدود نہ رہیں, مستحبات میں بھی آئیں, اپنی جیب کا اپنے پیسے سے. دیکھیں واجب ذمہ داری جو آپ نے خرچ کی ہے نا, وہ جہاں پہ بھی خرچ ہوگا بالآخر آپ نے جو واجب ذمہ داری کی ہے آپ کو واجب کا ثواب ملے گا. بے شک اما جو آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. بے شک خمس صدقہ جاریہ نہیں بنتا, جیب سے خرچ چاہے خمس آگے جا کے کہیں پہ بھی خرچ ہو. جو آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ بنے گا. اپنی جیب سے آپ مسجد بنائیں گے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. آپ لوگوں نے اجازت لے لیجیے ہمارے محلے میں مسجد بن رہی ہے, آغا سیستانی خمس خرچ کرنے کی اجازت ہے, آغا نے بھی ضرورت محسوس کی, انہوں نے اجازت دے دی. تو یہ تو میں اگر خمس دے رہا ہوں میں تو اپنا مالی واجب ادا کر رہا ہوں, میں تو اپنے مال کو پاک کر رہا ہوں. خمس دی میرا مال پاک ہو گیا, اس کا اثر آ گیا, لیکن یہ آگے مسجد میں خرچ ہو رہا ہے, اس مسجد کا ثواب مجھے ملے گا نہیں. یہ تو معلوم نہیں ہے. لہذا اس مسجد کے اندر اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچ کریں. کہیں سبیل لگوا رہے ہیں اپنی جیب سے خرچ کریں. کہیں پر آپ مثلا فرض کریں کہ کوئی سایہ بنا رہے ہیں مسافروں کے لیے, اپنی جیب سے خرچ. جہاں آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے وہ چیزیں صدقہ جاریہ بنے گی اور آپ کو ان چیزوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا. باقی اگر جناب خدیجہ کے حوالے سے بات ہوئی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, تو جناب خدیجہ کا جو مال تھا وہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سارا ہبہ کر دیا. تو اب اس کا مصرف کیا کیا ہوا, اگر اس کی ایک لسٹنگ کی جائے ذرا سے اس کے بارے میں جانا جائے آج کی شب. میں نے ابھی اشارتاً عرض کیا کہ جناب جی. خدیجہ سلام اللہ علیہا یعنی واقعاً حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ بڑا کردار ہے ان کا دین اسلام کی ترویج و تبلیغ و بقا کے لیے. یعنی بالآخر آپ سوچیں ایک مرتبہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بھی کیا انہوں نے, ایک دفعہ انڈائریکٹ تو ان کی اولادوں نے آگے جا کے کام کیا. بے شک یعنی جب بھی دین کو ضرورت پڑی تو خون کس نے دیا؟ اولاد ابو طالب, اولاد علی اور فاطمہ ہی آگے آئے ہیں جو بالآخر اس طرف سے پلٹ جاتی ہیں حضرت ابو طالب کی طرف اور اس طرف سے پلٹ جاتی ہیں رسول خدا کی طرف. جی بے شک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے اسلام کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں. جناب خدیجہ طاہرہ نے جو مال, اور اب دیکھیں مختلف نقل ہیں, میں ابھی وہ مقدار میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر کسی کو کوئی اعتراض کا موقع ملے کہ جی اتنا کہاں سے مال آ گیا, ورنہ اگر آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ یعنی واقعاً کروڑ پتی نہیں ارب پتی ٹائپ کی کوئی خاتون تھی, ٹائکون تھی, بزنس ٹائکون. یعنی وہاں کے مکے کے جو تجارت جن کے پاس مال نہیں بھی ہوتا تھا اور ان کو تجارت کرنی ہوتی تھی تو وہ جناب خدیجہ سے مال لے کر جایا کرتے تھے اور وہی پروفٹ شیئرنگ جس کو آپ مضاربہ کہتے ہیں اس قسم کے امور انجام دیا کرتے تھے. جناب رسول خدا جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے شام, تو اور خود جناب خدیجہ کا ایک بہت بڑا قافلے میں حصہ ہوتا تھا جو ان کا اپنا مال تجارت جایا کرتا تھا, جو دوسروں کو دیے بغیر جو خود ان کی طرف سے جایا کرتا تھا. تو مال جناب خدیجہ کا جو ان کے محل کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے کہ سونے کے وہ جو ہے کنگرے لٹکے ہوئے تھے اور یہ وہ ساری چیزیں, غلاموں اور کنیزوں کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے, اس کے علاوہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لی تھی وہ دوسری مرتبہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے مال والے شخص کی خصوصیت ہوتی ہے؟ یہ خود بتا رہے کہ کتنا مال ان کے پاس ہوا کرتا تھا. لہٰذا مال تو بہت ہے جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس, اور اسی لیے جناب خدیجہ کے لیے جو لوگ جایا کرتے تھے رشتہ لے کے تو وہ عام طور پر چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے تھے, سردار ہوا کرتے تھے. سرداروں کے رشتے یعنی واقعاً آپ دیکھیں جناب خدیجہ کا کمال دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ قدر گوہر جوہری دانت, تو گوہر کی قیمت تو جوہری کو ہی پتہ ہوتی ہے.
نگاہیں کیسی تھی جناب خدیجہ اسلام اللہ علیہ کی کہ اتنے سارے رشتوں میں سے جن میں سرداروں کے رشتے موجود تھے انہوں نے جناب ختمی مرتبت کو چنا ہے. بے شک یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنی فہیمہ کتنی فراست والی خاتون تھی جناب خدیجہ طاہرہ. بے شک. انہوں نے اپنا سارا مال رسول خدا کو بخش دیا. یعنی اگر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب خدیجہ نے فقط مال نہیں بلکہ اپنا سب کچھ ہی ایک طریقے سے قربان کر دیا. بالکل اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا, جان بھی لگائی ہے. یعنی جہاں جہاں رسول خدا کو جناب خدیجہ کی جان کی ضرورت پڑی, نہیں ان کی مثلا فرض کریں اگر زخمی ہو کر آئے ہیں تو اب مال سے نہیں بلکہ ان کو آگے بڑھ کے خود ان کی تیمارداری کرنی ہے, زخموں کو صاف کرنا ہے, زخموں کی مرہم پٹی کرنی ہے, وہ سب کچھ بھی کیا ہے. رسول خدا غار حرا میں جایا کرتے تھے, عرصہ وہاں رہا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ گئے 2 دن بعد واپس آ گئے, مہینوں رہا کرتے تھے وہاں پہ بعض اوقات. اور آج بھی اگر آپ جائیں مکہ, غار حرا اتنا اوپر ہے کہ اکثر لوگ ہمت نہیں کرتے جانے کی, سیڑھیاں ٹائپ کی بنی ہوئی ہیں. بے شک. آپ سوچیں جناب خدیجہ اس زمانے میں جب کوئی راستے نہیں بنے ہوئے تھے, پہاڑیاں تھیں, ان پہاڑیوں سے آیا کرتی تھی اور کھانا پہنچایا کرتی تھی رسول خدا کو. یہ خود کتنے بڑی ایک ان کی خدمت ہے رسول خدا کی نسبت. لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جان کے ذریعے بھی خدمت کی ہے رسول خدا کی, مال کے ذریعے بھی خدمت انجام دی ہے, اور جو مال رسول خدا کو دیا تھا اس مال کو مختلف جگہ پہ مصرف کیا گیا, جو میں نے اشارہ کیا, غلاموں کو آزاد کرانے میں, لوگوں کے قرضے ادا کرنے میں, شیب ابی طالب میں اس کے ذریعے انتظام ہوا, جنگوں کے لیے مال اور اسباب خریدنے کے لیے غلاموں کو اور کنیزوں کو. مثلا فرض کریں غلام مسلمان ہو گیا ہے, آقا کافر ہے, ظلم کرتا ہے, اب اس کو کیسے اسے نجات ملے گی؟ بے شک. تو غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کے لیے, یعنی ان مختلف امور کے اندر جناب خدیجہ کے مال کو خرچ کیا گیا. اور کمال یہ ہے اس خاتون کا کہ دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں, کوئی موقع بالآخر آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. ایک احسان جتا ہی دیتے ہیں. بے شک. لیکن تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایک موقع ایسا تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کہیں پہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کو یہ کہا ہو کہ میرا مال آپ کو ملا ہے, اپنے مال کی بات کی ہو. بے شک. اور یہ ادا اتنی پسند آئی پروردگار عالم کو کہ پروردگار عالم نے اسی خدیجہ طاہرہ کا رسول خدا کو مال دے کر بے نیاز کرنے کو اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم نے تمہیں جب تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں بے نیاز کیا, جبکہ خدا نے خود تو آ کے بے نیاز نہیں کیا تھا. خدا نے جو بے نیاز کیا تھا وہ جناب خدیجہ کے مال ہی کے ذریعے کیا تھا. جناب خدیجہ کے اسلام میں مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں معصومین کی نگاہ میں؟ دیکھیں جناب خدیجہ کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کریں اور ہم کیا سمجھا سکتے ہیں, لیکن جو بعض روایتیں یا بعض اقوال خود ختمی مرتبت کے جو ملتے ہیں اسی سے انسان ایک تھوڑا سا جس کو کہنا کہ ایک اندازہ لگائے کہ کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون تھی. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ سوچیں فاطمہ زہرا کا کیا مقام و مرتبہ ہے. عصمت کبریٰ پر حامل فقط ایک خاتون ہے کائنات میں, جناب سیدہ, وہ ہے جناب سیدہ, اور اس کی ماں کا نام ہے جناب خدیجہ طاہرہ. یعنی آپ سوچیں کہ پروردگار عالم نے اس خاتون کو اس دنیا میں لانے کے لیے جس ظرف کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خدیجہ طاہرہ. بے شک. یہ خود جناب خدیجہ کے مقام و مرتبے کو بتا رہا ہے کہ ایسی اہم ترین شخصیت کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے پروردگار عالم نے اس خاتون کو چنا. بے شک. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیغمبر کی روایتوں میں یا معصومین کی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 4 عورتوں کو سیدۃ النساء العالمین قرار دیا گیا جس میں خدیجہ طاہرہ موجود ہیں. حضرت آسیہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم. اسی طریقے سے ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی جناب خدیجہ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور اپنے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا, لیکن اس کے باوجود اس جاہلیت کے زمانے میں جہاں پر یہ چیزیں کوئی بہت زیادہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی تھی, لیکن اس جاہلیت کے زمانے میں بھی طاہرہ, زکیہ, مرضیہ, صدیقہ اس قسم کے القاب جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے قرار دیے گئے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورت کے لیے کتنا بڑا کریڈٹ ہے
کہ اگر اس کا شوہر پریشان ہو، غمگین ہو، تھکا ہوا ہو، تو اس عورت کے تذکرے سے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، بے شک اس کا جو ہے ہم و غم دور ہو جائے۔ بے شک لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد، حالانکہ یہ امہات مومنین ہی بیان کرتی ہیں کہ جب رسول خدا پریشان ہوا کرتے تھے تو ہم ان کے سامنے خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے بے شک اور رسول خدا خوشحال ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جب جناب رسول خدا خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا کرتے تو وہ ذرا بعض اوقات ایسا روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ذرا اچھا فیل نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے چڑھ کے کہا کہ پروردگار عالم، آپ اس بوڑھی کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، خدا نے آپ کو اس سے بہتر عطا کی۔ تو یعنی جملہ جو میں نے پڑھا وہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ شدید غصے کے عالم میں رسول خدا نے جواب دیا کہ ہرگز اس سے بہتر عورت مجھے نہیں ملی، اس لیے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور پروردگار عالم نے اس سے مجھے اولاد عطا کی۔ یعنی یہ کچھ کوالٹیز جناب خدیجہ کی بیان کی۔ پھر آپ سوچیں کہ جناب خدیجہ کے بعد بھی ان کو یاد رکھا کرتے تھے، کبھی قربانی ہوتی تھی تو ان کی سہیلیوں کو قربانی کے گوشت میں سے بھیجا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں کیا مقام و مرتبہ ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا، اور اس مقام و مرتبے کی، اور اتنا ایثار اور اتنا قربانی دینے والی خاتون کہ جس کی یوں سمجھیں کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی انہی قربانیوں اور انہی ایثارات کا نتیجہ تھا کہ رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آخر میں ہم قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود آج اس گفتگو میں شریک رہے، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔